السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ کچھ اہم سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ اس کے درپیش پر بڑی پریشانیاں اور دشواریاں سمجھ میں آتی ہیں۔ مثلا قبر کھودنے کی عجلت ہو، نوجوان قبر کھود رہے ہوں اور اس درمیان کچھ ہڈیاں، جسم کا کوئی ساخت، کوئی حصہ نکل آوے، کوئی ڈھانچہ نکل آوے یا سر کا کھوپڑی نکل آوے، اس وقت نوجوان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اس وقت نوجوان شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، کشمکش میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک صاحب کے سوال پر آج حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک صاحب کے سوال پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جب بھی کبھی زندگی میں قبر کھودنے کے درمیان جسم کا کوئی بھی حصہ نمودار ہو جاوے، ہڈیاں نمودار ہو جاوے، سر کی کھوپڑی نمودار ہو جاوے، اس میں کیا کرنا؟ ایسے وقت میں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قبر کھودنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بات ذہن نشی رہے، دل نشی رہے، یہ بات ہمارے ذہن میں پیوست رہے کہ وہ جو نکلنے والی ہڈیاں ہیں، جو پرانی ہڈیاں ہیں، جو سانچہ ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو کھوپڑیاں ہیں، اس کو آپ علیحدہ رکھیں، مکمل قبر تیار کر لیں اور پھر اس ہڈیوں کو، اس سانچے کو، اس ڈھانچے کو، اس سر کی کھوپڑی کو آپ اسی قبر میں رکھ دیں، اور جو نیا مردہ، نیا لاش آپ ڈالنے والے ہیں، اس کے اور اس ہڈی کے درمیان مٹی سے تھوڑا سا آڑ کر دیں، تھوڑا سا پردہ کر دیں۔ مثلا قبر تیار کرنے کے بعد وہ ہڈیاں اسی قبر میں رکھ دی جائیں گی، وہ ہڈیاں، وہ کھوپڑیاں اسی قبر میں رکھ دیں، لیکن اس پر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، تھوڑا سا ٹکڑا ڈال دیں، تاکہ وہ ہڈیاں اور اس کے درمیان جو نیا لاش رکھنے والے ہیں، جو میت رکھنے والے ہیں، جن کا جنازہ ہے، ان کی درمیان تھوڑا سا پردہ ہو جانا چاہیے۔ اس بات کا خیال رہے، اس بات کا مکمل خیال رہے۔ ہاں، اگر کبھی زندگی میں ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ قبر کے کھودتے ٹائم آپ کو پورا جسم نظر آتا ہے کہ ابھی تک ان کا قبر جو ہے، یہ قبر میں پوری لاش موجود ہے، جسم کا اکثر حصہ موجود ہے، جسم کا پورا ساخت باقی ہے، پورا ڈھانچہ باقی ہے، ایسے وقت میں اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ پھر اور زیادہ اس قبر کو نہیں کھودیں گے، بلکہ وہیں پر اس قبر کو بند کر دیں گے۔ آپ دوسری جگہ، علیحدہ جگہ پر قبر کھودیں گے۔ کیا ایک ساتھ ایک قبر میں کئی مردے دفن کیے جا سکتے ہیں؟ کیے تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ ہر ممکن کوشش سے کہ ہر مردے کو علیحدہ قبر ملے، ہر مردے کو علیحدہ دفن کیا جاوے، ہر جنازے کو، ہر میت کو علیحدہ قبر میں دفن کیا جاوے۔ ایسا وقت آ گیا کہ قبرستان میں جگہ ہی نہیں رہا، تو پھر یہ مجبوری کے تحت ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک مجبوری کی شکل ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملا ہے، یہ قبر کھودنے والے کو مشاہدہ ہوگا کہ جب بھی قبر کھودتے ہیں، قبر کے درمیان نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ جیسا کہ ابھی سیلابی زمانہ چل رہا، سیلابی وقت ہے، سیلاب ہے، پانی کا لیول بہت اوپر آ چکا ہے، اب جہاں قبر کھودتے ہیں وہیں سے پانی نکل آتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم نے آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بات بھی آپ کو ذہن نشی رہے۔ کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ پانی کے اوپر پنی بچھا دیا جائے،
جیسا کہ مجھے کال آیا کہ کیا اس پانی پر جو ہلکا ہلکا پانی ریستا ہے، ہلکا ہلکا پانی کا چشمہ جو جاری ہو رہا ہے، پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، کیا اس پر پنی بچھایا جا سکتا؟ نہیں، پنی نہیں بچھایا جا سکتا، اس لیے کہ انسان کے جسم کو مٹی کھاتی ہے، اور پنی ڈالنے کی وجہ سے مٹی اور انسان کے جسم کے درمیان پنی حائل ہو جائے گا، اور انسان کا جسم جلدی سے نہیں سڑے گا اور مٹی کا خوراک نہیں بنے گی۔ اس لیے پنی ڈال دیں، پنی اگر ڈالتے ہیں تو ڈالیں، اس پنی کے اوپر اچھا خاصا مٹی ہونا چاہیے تاکہ انسان کا جسم مٹی سے لگا رہے، انسان کا کفن مٹی سے ٹچ رہے، تاکہ جو مٹی کا خوراک بننا ہے ہم نے اور آپ نے، اللہ کا جو فرمان ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس پر ہم لوگ عمل کرنے والے بن سکیں، مٹی کا خوراک بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی سے تم کو پیدا کیے اور اسی میں تم کو ہم لے جائیں گے اور اسی سے ہم تم کو پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اگر قبر کے درمیان، قبر کھودنے کے درمیان پانی نمودار ہو جاتا ہے تو ہر ممکن کوشش ہو کہ اس پانی کو روکا جائے مٹی ڈال کر۔ اگر پنی ڈال دیتے تو پنی کے اوپر بھی آپ نے مٹی ڈالنا ہے، اور سب سے اولا اور بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کا ایک تابوت بنا لیا جائے، لکڑی کا تابوت بنا کر اس قبر میں مردہ سمیت رکھ دیا جائے، یہ سب سے اولا طریقہ ہے۔ اور اگر لکڑی میسر نہیں ہے تو لوہے کو بھی، لوہے کا تابوت بنا لیا جائے، اور لوہے کا تابوت بنا کر اس میں میت کو رکھ کر اور اس لوہے کو قبر میں دفن کر دیں۔ لوہے کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، لکڑی کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، اس طریقے سے انسان کو بھی مٹی کھا جائے گی، خوراک بنا لے گی۔ اس لیے حاضرین، جب کبھی قبر کھودنے کی باری آوے، ایسی نوبت آتی ہے کہ قبر میں کوئی سانچہ، کوئی جسم کا ساخت نمودار ہوتا ہے، تو اولاً آپ کو اپنے علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنے علماء کرام سے مشورہ کرنا چاہیے، اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ قبر کھود رہے ہوتے وہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کچھ وارثین پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے ابو کو علیحدہ قبر نہیں ملا، پہلے سے یہاں پر قبر تھی، ان کی ہڈیاں یہاں موجود ہیں، ایک ایک قبر سے 70 مردے روز قیامت اٹھیں گے، ایک ایک قبر سے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور وہ بھی تعلیم جو اسلام کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم ہو، اسلام کا طور طریق جس میں سکھلایا جاتا ہو، اسلام کی رہن سہن بتلایا جاتا ہو۔ مذہب اسلام تو ایک نہایت ہی عمدہ اور عالی شان مذہب ہے۔ ایک بات اور ذہن نشیر ہے، وہ یہ کہ جس وقت میں مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کس طریقے سے لٹانا چاہیے، کتنے لوگ قبر میں اتریں گے؟ یہ بات مشہور ہے کہ 3 ہی لوگ اترے، طاق لوگ، یعنی طاق 3 کی عدد کو کہتے ہیں، 5 7 کی عدد کو طاق کہتے ہیں، طاق عدد ہونی چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جتنے لوگ سہولت سے میت کو قبر میں رکھ سکتے ہیں آسانی سے قبر میں رکھ سکتے ہیں، نہ طاق کی شرط ہے اور نہ جفت کی، یعنی 2 4 6 8 کی شرط ہے، کوئی شرط نہیں۔ جتنے لوگوں سے لاش کو آسانی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے وہ اتنے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی غلطی ہمارے معاشرے میں یہ ہے، وہ یہ کہ میت کو چت لٹا کر اس کے چہرے کو قبلہ کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کو قبلہ کی طرف گھما دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی ہماری کمی اور کوتاہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے، اولا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کو دائیں پہلو پر
पूरा लिटा दिया जावे और उसका रुख किबला की तरफ कर दिया जावे। अगर वैसा मैयत को दाएं रुख पहलू पे लिटाने पर मुमकिन नहीं है तो पीछे से रेत का बालू का कुछ ऐसा आड़ बना दिया जावे जिससे मैयत का रुख और सीना दोनों किबला की तरफ हो सके, सीना भी किबला की तरफ हो और चेहरा भी किबला की तरफ हो, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ऐसा माहौल और ऐसा वक्त आ गया, ऐसी मजबूरी और ऐसा उज़्र आ गया कि उसको दाहिना के उसके सीने को किबला की तरफ नहीं फेर सकते तो आखिर बात है कि उसके चेहरे को ही किबला की तरफ फेर दिया जावे, ये आखिर बात है। लेकिन आज मशहूर लोगों में यही है कि बिल्कुल सीधा सपाटा लिटा दिया जाता है चित और उसके चेहरे को फेर दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी और आपकी चूक है, कमी है, कोताही है। इसको हमने और आपने दुरुस्त करना है, इसको हमने और आपने संवारना है और सही करनी है कि जब भी दफन किया जावे तो पहल करनी है कि भाई इनके सीने को किबला की तरफ करो, इनके चेहरे को किबला रुख करो। लोग कहते हैं जो बूढ़े पुराने होते वो कहेंगे अरे भाई हम इतने जमाने से कहते हुए आ रहे हैं, इन हाथों ने न जाने कितनी लाश को कब्र में रख दिया है, इन हाथों ने न जाने कितने कब्रों पर मिट्टी डाली है, इन हाथों ने न जाने कितने लोगों का गुस्ल दिया है, इन हाथों ने न जाने कितने लोगों को कफन पहनाया है। हमसे ज्यादा तजर्बा आपको नहीं है। यहाँ तजर्बे की बात नहीं, यहाँ इल्म की बात है, यहाँ रोशनी की बात है, यहाँ मुशाहिदे की बात नहीं, यहाँ आँख की बात है, नूर की बात है। इसलिए लोगों को समझाने की सही करें, कोशिश करें और हत्तल वसा उनका सीना भी किबले की जानिब हो, उनका चेहरा भी किबले की जानिब हो।